अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, बरतानिया ने पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका के शहरियों के वीज़े के कवानीन में मज़ीद सख्ती करने जा रहे हैं और इनकी वजूहात क्या हैं कि कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन होते हैं जिसको जब लोग वहाँ जाते हैं तो उस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते। तो हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि जो भी लोग किसी अदर कंट्री से उनके मुल्क में आएँ तो वो उसको उनके जो रूल और रेगुलेशन हैं उनको मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट करें और उसके मुताबिक जो है वो वहाँ पे काम करें, ज़िंदगी गुजारें जो है, तो वो इस मामले पर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो यही वजह है उनकी कामयाबी की, उनकी तरक्की की, जिसकी वजह से वो मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं। तो अदर कंट्रीज़ के जो लोग जाते हैं तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो उनको अपने तरीके से लेके चलने की कोशिश करते हैं, ख़ासकर जिस तरह के 2 नंबर तरीके से किसी चीज़ को वीज़ा ले लेना या वहाँ पर कोई जॉब कर लेना, गए किसी और काम के लिए होते हैं और काम वहाँ पे कोई और कर रहे होते हैं। तो इससे होता ये है कि जब भी उनके वो कहते हैं ना हत्थे चढ़ जाते हैं तो उसके बाद वो उनको या तो डिपोर्ट कर देते हैं या उनको सज़ा हो जाती है। तो दोनों सूरतों के अंदर जो बदनामी होती है ना वो उस कंट्री की होती है जिस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, इसी वजह से बरतानिया ने मज़ीद अपने रूल और रेगुलेशन जो है उनके इमिग्रेशन के उनको मज़ीद सख्त करने जा रहा है। अब इसकी वजह क्या बनी कि जिसकी वजह से उन्हें ये रूल रेगुलेशन को जो मज़ीद सख्त करने वो जा रहे हैं। अब इसकी असल वजह क्या बनी? अब इसमें सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि एक बड़ी तादाद जो है अफराद की, उनमें ख़ासकर ज़्यादातर पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि वो है जिन्होंने सियासी पनाह जिसे साइलम कहते हैं वो उन्होंने लिया। अब उनके जो दावे हैं वहाँ उन्होंने वो दायर करे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो है वो सियासी पनाह ले ली, जिसमें बाकी अब 2024 के अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन ये सबसे ज़्यादा सियासी पनाह जो ली गई वो पाकिस्तानियों ने वहाँ पर ली। तो ये भी एक बहुत बड़ी, अगर ChatGPT वगैरह पे और इसको ऑनलाइन भी आप सर्च करें तो ये तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2024 में तकरीबन 10,542 पाकिस्तानी शहरियों ने सियासी पनाह का दावा किया, जो कि किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा है। अब इस रिकॉर्ड के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये वो लोग होते हैं जो आप कह लें कि वहाँ जाकर इस तरह के दावा दायर कर देते हैं और वहाँ पर इल्लीगल तरीके से वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। अब जब उन्होंने इस चीज़ को सर्च किया, ज़ाहिर बात है जब चेक एंड बैलेंस करते हैं वो जो इस तरह के जो ममालिक हैं, तमाम यूरोप कंट्रीज़ लगा लें आप, तो वो इस चीज़ को बड़ा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। वो इस तरह नहीं होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब वो ज़ाहिर बात है उन्होंने इस तमाम सिचुएशन को देखा तो उसमें उन्हें वाज़ह तौर पर ये नज़र आया कि ये चीज़ जो है वो गलत है। तो लिहाजा वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है वो एक्शन लेने जा रहे हैं, जिसके मुतल्लिक वो बता चुके हैं कि इसमें कई ममालिक के लोग और भी होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, अब अगर वीज़े का हसूल होगा क्या? अब देखें, वीज़े का हसूल जो है वह इसमें जांच पड़ताल ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बड़े गहराई के साथ इनको चेक किया जाएगा, प्रोफाइलिंग और मुमकिन पाबंदियों को भी देखा जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि अब इन पर मज़ीद सख्तियाँ आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। और जो अब ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो स्टूडेंट वीज़ा, ख़ासकर जो स्टूडेंट हमारे जाते हैं वीज़ा, उनके भी आपने देखा होगा कि वो जाते हैं यहाँ से स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर आप देखें कोई जॉब भी कर रहे होते हैं या इस तरह की करते हैं, तो वो उसके मुतालिक भी उन्होंने खासी कार्रवाई शुरू कर दी है और कई पाकिस्तानी और अदर कंट्रीज़ के लोगों को भी उन्होंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, हत्ता कि अरेस्ट भी सुना किया गया उनको, और वो जस्ट इस वजह से कि ये एक इल्लीगल एक्टिविटी में पाए गए हैं। तो देखें, आप जहाँ जिस काम के लिए रहे हैं तो आपने वही काम करना है। अगर आप इस तरह के काम नहीं करते जिस काम के लिए आप गए हैं और अगर आपका वीज़ा स्टडी का है तो आपको स्टडी ही करना होगी, ये नहीं होगा कि आप कोई अदर एक्टिविटीज़ करें। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए जो कि एक अच्छा खासी पैसे भी लगा के जाते हैं, और कई तो ऐसे भी होते हैं कि अपना घर बार बेच कर तमाम पैसे जो हैं वो वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। जो बाहर जाने के लिए एजेंट्स इनको भेजते हैं बाहर, उनको पैसा दे देते हैं। उसके बाद उनकी कोशिश यही होती है कि वहाँ पे जाके हम हो सकता है कोई इस तरह की एक्टिविटी कर अपनी जो ये तमाम तर जमा पूंजी जो हमने लगाई है ये रिकवर हो जाएगी। तो इस तरह ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मुस्तकबिल में ऐसी एक्टिविटीज़ अब ज़्यादा नहीं चलने देंगे, क्योंकि बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उसने बरतानिया में इस इल्लीगल आप कह लें कि एक्टिविटीज़ पर बहुत जल्दी ज़्यादा काबू पाने की कोशिश कर रही है वो, और इनमें रुकावट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं ताकि इस तरह के लोग जहाँ भी उनको मिलते हैं तो वो फौरी तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो नाज़रीन, अब जैसे स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं या जिस भी कंट्री के स्टूडेंट जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से जाएँ, इंडिया से जाएँ,
تو جہاں سے بھی جائیں گے تو ان کے لیے یہ شرط بڑھائی جا سکتی ہے کہ کوئی سیکیورٹی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک بڑی سیکیورٹی کے طور پر انہیں ایک رقم جمع کروانی پڑ سکتی ہے، اور وہ رقم جب جمع کروائیں گے وہ اس صورت میں کروائیں گے کہ انہوں نے واپس آنا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کی جو ڈیوریشن ہے اسٹڈی کی، جو آپ نے آپ ویزا ملا ہے آپ کو یونیورسٹی کا یا کالج کا جہاں پر آپ پڑھنے جا رہے ہیں برطانیہ میں، تو اس کے اکارڈنگ اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو وہ ریٹرن ہو جائے گی، اور اگر آپ نہیں آتے تو وہ آپ کا پیسہ بھی ضبط ہو جائے گا اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکے گی۔ تو یہ ایک اب نیا مشکل کریٹ ہو سکتی ہے اس اسٹوڈنٹس کے لیے، جو کہ پہلے صرف بڑی مشکل سے باقی کام کر کے وہ کرائٹیریا مکمل کرتے تھے اسٹوڈنٹ ویزے کا، تو انہیں اب یہ شیورٹی بھی دینا پڑ سکتی ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے کیسز میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کئی لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا جو کہ فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں یا اس طرح کے ادر ورک کر رہے ہیں، تو وہ کر اس وجہ سے رہے ہیں کہ ان کا ویزا کسی اور چیز کا تھا اور وہ کام یہ کر رہے تھے۔ جیسے اسٹوڈنٹ ویزا لیا ہوا ہے، اس میں صرف پاکستانی انوالو نہیں ہے، باقی ادر کنٹریز کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی انوالو تھے، تو انہوں نے ان سب کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں پر وہ جس کام کے لیے آپ گئے ہیں وہی کام وہاں پر آپ کریں، تو وہ آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو کہ ان کے قانون کے مطابق غلط ہے، تو آپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین، اب اسی طرح اگر دیکھیں تو ایک بڑا فیمس ویزا تھا کیئر ورکر ویزا۔ اس ویزے میں بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا، کئی لوگ وہاں پر چلے بھی گئے، لوگوں کو جاب بھی ملی، لیکن بعد میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ تعداد کے اندر یہ ویزے پاکستان کے اندر خاص کر آپ دیکھیں کہ ملنا شروع ہو گئے۔ ایجنٹس نے اس پہ بھرمار مچا دی اور لوگ جو تھے وہ بیچارے ادھر ادھر سے پیسے دے کے، یہ سب سے سستا ویزا کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس میں فیملی کو بھی آپ بلا سکتے تھے اور یہ 3 سے 5 سال تک کی ڈیوریشن میں ہوتا تھا۔ بعد میں ضرورت پڑنے پر آپ گورنمنٹ کے اکارڈنگ اس کو بڑھا بھی سکتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ وہاں پر بے شمار تعداد میں ایسے اتنے لوگ چلے گئے جتنی وہاں پہ نوکریاں بھی نہیں تھیں دیکھا جائے، تو وہاں پر ان جاب سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ جو کہ انلیگل تھے، یعنی کہ جن کی یہاں سے تو وہ گئے ہیں کیئر ورکر ویزے پر، لیکن وہاں پر ان کے پاس وہ جاب نہیں تھی، تو ان کے خلاف بھی کارروائی پر کی جا رہی ہے، اور ایسے کئی لوگ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پریشان ہیں، ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا واپس، تاکہ وہ واپس اپنے ملک میں چلے جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو بے تحاشا پیسہ خرچہ جنہوں نے اور وہاں پر چلے گئے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پر جس پوسٹ پر وہ جا رہے ہیں وہ جاب وہاں پر فل اپ ہو چکی ہے یا ہے نہیں ہے، تو اب ان کے لیے تو پرابلم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ایجنٹ سے پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے کیا یہ جابس اویلیبل ہیں۔ بہت آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہمیں اس چیز پر کانشیس ہونا چاہیے۔ جب ہم خاص کر جب ویزا لینے کے لیے کسی ایجنٹ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑے آپ کہہ لیں کہ محتاط وے میں رہ کر ان سے مکمل طور پر آپ نے یہ ڈسکرپشن پوری لینی ہے، اور خاص کر کوشش کریں کہ ایسے ہی ایجنٹ سے رابطہ کریں کہ جو کہ واقعی ایجنٹ ہو اور جس کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہر بندہ ہی جو سا وہ ایجنٹ ہے اور ہر بندہ کہتا ہے جی ہم تو آپ کو کسی بھی ملک میں بھیج دیں گے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی تمام تر جمع پونجی جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور آپ کو اس کے بعد صرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے ویزے جو کہ اب ایک اچھا ویزا تھا جس کو کہا جاتا تھا یہ کیئر ٹیکر کا ویزا، یہ اب جو ہے مکمل طور پر اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے ختم کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر یہ جابس فل اپ ہو چکی تھیں، اتنی زیادہ نہیں تھی، تو لہٰذا لوگوں کو یہاں سے زیادہ ویزا دے کر بھیجا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر اب یہ نوکری جو ہے وہ گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ گورنمنٹ نے جو کیئر ورکر ویزا تھا اس کو مستقل طور پر ختم کر دیا ہے۔ 22 جولائی 2025 کے بعد سے یہ ویزا ختم کر دیا گیا ہے، تو اب یہ ویزا اپلیکیبل نہیں ہے، تو لہٰذا اس چیز پر بھی آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ یہ ویزا بند ہو چکا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایجنٹ کے پاس جائیں اور کوئی ایجنٹ آپ کو جو ہے وہ باتوں میں لا کر لوٹ لے اور کہا جی ہم آپ کو یہ ویزا دے دیں گے، تو یہ ویزا جی بند ہو چکا ہے۔ اس چیز کو کنفرم کر لیں، یہ ویزا مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، اب یہ اپلائیبل نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں بالکل آپ نے پیسے انویسٹ نہیں کرنی ہے۔ یہ ویزا برطانیہ گورنمنٹ نے ختم کر دیا، حالانکہ یہ بہت اچھا ویزا تھا، کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن اس کو گورنمنٹ نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے، تو لہٰذا اس میں بھی احتیاط کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ جی یہ ویزا ہم آپ کو دلا دیتے ہیں، تو ایسا اس میں بالکل آپ نے اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اب ناظرین، اس سے ریلیٹڈ جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے، یعنی کہ جن کے پاس کیئر ورکر ویزا ہے، تو ان کے خلاف بھی میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ قانونی کارروائی ان کے خلاف بھی شروع ہو چکی ہے۔ ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے وہاں پر اب رہ رہے ہیں۔ اگر تو جاب ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو جاب ان کی نہیں ہے اور ان کے پاس ویزا کیئر ورکر ویزے کا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ واپس ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور قانونی کارروائی کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ناظرین اوور آل اگر ہم دیکھیں تو برطانوی گورنمنٹ نے جو اپنی امیگریشن پالیسی ہے اس کو مزید سخت کرنے جا رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کی رول اور ریگولیشن میں تو انہوں نے کسی قسم کا، آپ یہ کنفرم یا لکھ لیں کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اب، اور آنے والے دنوں میں اس کو مزید آپ دیکھیں گے کہ یہ سخت سے سخت ہوگا۔ برطانیہ میں موجود، اب یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں موجود بھی کئی ایسے سٹیزن ہیں جو ادر نیشنلٹی سے بلونگ کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، ناٹ اونلی ان پاکستان، صرف پاکستانی نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ صرف پاکستانیوں کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے، نہیں، ادر نیشن کے لوگ جو بھی برطانیہ میں سیٹلڈ ہیں ان کے خلاف بھی یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ایک مساوی قانون لاگو ہوتا ہے، وہ اس چیز کو لازمی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ برطانیہ کے سٹیزن ہیں تو ان کو بھی رول اور ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا، ادروائز ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کو بھی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین برطانیہ میں موجود لاکھوں لوگ، یعنی کہ اس میں پاکستانی بھی موجود ہیں، پاکستان کے علاوہ بھی ادر جو نیشنز ہیں ان کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی پرابلم ہے۔ تو یہ لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ نے وہی کام وہاں پہ کرنا ہے، بڑا محتاط ہو کر آپ کو چلنا پڑے گا۔ ہاں ایک چیز اور کہ اگر آپ وہاں پر کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں پائے گئے تو آپ کو فوراً رپورٹ کر دیا جائے گا، چاہے آپ کے پاس وہاں پر سٹیزن شپ کیوں نہ ہو، آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کوئی ایسا اللیگل ورک کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو سزا ہوتی ہے تو آپ کو فوری طور پر ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ناٹ اونلی ان پاکستانی کی نہیں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی ادر جو نیشن کے سٹیزن وہاں پر آباد ہیں ان کے خلاف بھی یہ ہے۔ تو اب اس سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ برطانیہ UK اب اس اپنی پالیسی کو مزید اسٹرکٹ کرنے جا رہا ہے تاکہ محفوظ اپنے آپ کو کر سکے ملک کو۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی ظاہر بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سالوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، پاکستانیوں میں بھی یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ کئی وہاں پہ جا کے کئی بڑی تعداد کے اندر سائلم اپلائی کر دیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، انڈیا سے بھی کچھ لوگ جا کے کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی تعداد بنتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں اس پر مجبور ہو گئے ہیں وہ کہ وہ اس طرح کی کارروائی کریں تاکہ وہ اپنی امیگریشن سسٹم کو اسٹرانگ کر سکیں۔ تو لہٰذا اس میں وہ کسی قسم کا کمپرومائز اب نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا آپ نے جب اپلائی کرنا ہے ویزا تو کوشش کریں کہ تمام طرح آپ کے ڈاکومنٹیشن میں بھی اب ظاہر بات ہے مزید سختی کر دی جائے گی، شیورٹی وغیرہ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی لازمی اپلائی کرنا پڑیں گے آپ کو کہ آپ جس پرپس کے لیے جا رہے ہیں آپ نے واپس بھی آنا ہے، یہ نہیں کہ آپ جیسے پہلے چلے جاتے تھے اور بعد میں ادھر ادھر ہو جاتے تھے اور بعد میں آپ سائلم وغیرہ اپلائی کر دیتے تو شاید اس وجہ سے انہیں پتہ لگ گیا تھا اس چیز کا کہ اس طرح سے جو لوگ آباد ہو رہے ہیں وہاں پر جا کے رہ جاتے ہیں تو یہ ایک اللیگل میں کنسیڈر کرتے ہیں وہ اس چیز کو، تو ظاہر بات ہے انہوں نے اس پر سخت کارروائی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا آپ کو جب آپ ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ نے وہاں جا کر بڑے محتاط وے سے آپ نے وہاں پہ رہنا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی جس سے آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کے شکنجے میں آپ وہاں پہ پھنسیں۔ تو ناظرین یہ ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں آپ لازمی اپنے رائے کا اظہار خیال لازمی کیا کریں، کامنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے اس سے ریلیٹڈ، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ نے مجھ سے ضرور شیئر کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔